دریائے سریو کے اطراف میں قائم تاریخی شہر ایودھیا وشنو ہندو یاتریوں کے لیے ایک مقدس شہر تھا۔ وشنو ہندوؤں کا ماننا تھا کہ رام للا کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی تھی۔ 1992 تک اس مقام پر جہاں ہندوؤں کے مطابق رام للا کی پیدائش ہوئی وہاں ایک مسجد قائم رہی۔ 6 دسمبر 1992 کو ہندو انتہا پسندوں نے ایودھیا میں 464 سال سے قائم مسجد کو شہید کر دیا۔ یہ مسجد بابری مسجد تھی۔ بابری مسجد 1528 میں شہنشاہ بابر کی فوج کے جنرل باقی نے تعمیر کروائی۔ مسجد کی تعمیر سے اب تک مختلف ادوار میں ہندو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ بابری مسجد وہاں بنائی گئی جہاں رام کا جنم ہوا۔ 1853 میں بابری مسجد کو لے کر ہندو مسلم جھڑپیں شروع ہوئیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بابری مسجد کی زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد کا اندرونی حصہ جبکہ ہندوؤں کی پوجا پاٹ کے لیے بیرونی حصہ مختص کیا گیا، جہاں ہندوؤں نے رام للا کی لکڑی کی مورتی قائم کر دی۔ 1947 میں پارٹیشن کے بعد جب ایودھیا شہر بھارت کے حصے میں آ گیا تو انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا مطالبہ زور پکڑنا شروع ہو گیا۔ 1948 میں فیض آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بابری مسجد کی زمین کو متنازع قرار دے کر بابری مسجد کے مرکزی دروازے پر تالے لگوا دیے۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہندوؤں کے مطالبے میں ایک نئی جدت ڈال دی۔ 1949 میں 23 اور 24 دسمبر کی درمیانی شب ہندوؤں نے واویلا کیا کہ بابری مسجد کے اندر رام کی ایک مورتی رونما ہوئی ہے، جس کو ہندوؤں نے ایک چمتکار سے تشبیہ دی اور موقف اپنایا کہ یہ چمتکار اس بات کا ثبوت ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رام کا جنم ہوا۔ گو کہ اس چمتکار کے سچا ہونے سے متعلق کوئی دلیل سامنے نہیں آئی، مگر اس چمتکار کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور ہندو پجاری جوگ در جوگ ایودھیا میں قائم بابری مسجد کا رخ کرنے لگے، جس کے بعد گوپال سنگھ ورما نامی شخص نے ہندوؤں کی اس مقام پر پوجا پاٹ کی اجازت کے حوالے سے پہلی قانونی درخواست دائر کی، جس پر عدالت نے بابری مسجد احاطے میں ہندوؤں کی پوجا پاٹ کی اجازت بھی دے دی، ساتھ ہی ساتھ مسجد کے احاطے میں موجود مورتیوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ 1949 میں نرموہی اکھاڑا نامی شخص کی جانب سے بابری مسجد ہندوؤں کے حوالے کرنے سے متعلق ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ جس جگہ پر رام کا جنم ہوا اس پر صرف ہندوؤں کا حق ہے۔ دسمبر 1981 میں اتر پردیش سینٹرل وقف بورڈ نے بابری مسجد پر مسلمانوں کے حق اور اس میں عبادت کی اجازت سے متعلق ڈسٹرکٹ کورٹ فیض آباد میں درخواست دائر کی۔ فروری 1986 میں راجیو گاندھی حکومت نے اتر پردیش کی ریاستی حکومت کو بابری مسجد پر لگے تالے کھولنے کو کہا تاکہ مسلمان وہاں عبادت کر سکیں، اور حکومت کی جانب سے امن و امان کی صورتحال نہ خراب ہونے کی یقین دہانی پر ڈسٹرکٹ کورٹ فیض آباد نے بابری مسجد پر لگے تالے کھولنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی جاری کیا کہ سال میں ایک دفعہ ہندو یاتریوں کو وہاں پوجا پاٹ کی اجازت ہوگی۔ لیکن بابری مسجد کے دروازے کھلنے پر ہندوؤں کی رام للا کی مورتی تک رسائی ایک مرتبہ پھر آسان ہو گئی۔ یکم جولائی 1989 کو بابری مسجد ہندوؤں کی تحویل میں دینے کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کی گئی، جبکہ 23 اکتوبر 1989 کو بابری مسجد تنازع حل کرنے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لیکن ایک سال بعد 23 اکتوبر 1990 کو حالات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب کانگریس حکومت نے بی جے پی کے اس وقت کے صدر ایل کے اڈوانی کو سمستے پور سرکٹ ہاؤس بہار سے گرفتار کیا، جو کہ 23 دن سے جاری ایک یاترا پر تھے اور جن کا مشن 9 ریاستوں سے ہوتے ہوئے ہندوؤں کو اکٹھا کرنا اور ایودھیا پہنچنا تھا اور وہاں پہنچ کر بابری مسجد کی جگہ رام مندر قائم کرنا تھا۔ ایل کے اڈوانی کی گرفتاری کے بعد جڑواں شہر ایودھیا اور فیض آباد ایک قلعے میں تبدیل ہو گئے۔ دونوں شہروں کے اندر اور خصوصاً داخلی راستوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور بابری مسجد تک RSS کے کار سیوکوں کی رسائی روکنے کے لیے مسجد کے گرد بھی سیکیورٹی حصار قائم کر دیا گیا۔ لیکن انتہا پسند ہندو تنظیم RSS
اور اس کی ذیلی تنظیموں خصوصاً بجرنگ دل کے کارکنان کے جتھوں کے جتھے ایودھیا شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور تقریباً 15,000 ڈنڈا بردار ہندو کار سیوک بابری مسجد کی جانب بڑھے۔ یہ بابری مسجد پر ہندو انتہا پسندوں کا پہلا باقاعدہ حملہ تھا۔ بابری مسجد کے گرد موجود سیکیورٹی حصار توڑتے ہوئے انتہا پسند ہندو مسجد کے اندر داخل ہو گئے، مسجد کی بے حرمتی کی اور سینکڑوں افراد مسجد کی دیواروں اور گنبدوں پر چڑھ گئے اور مسجد کے گنبد پر بھگوا پرچم لہرا دیا۔ 1991 میں اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی اور اس وقت کے چیف منسٹر کلیان سنگھ نے بابری مسجد کے سامنے جنم بھومی نیاز کو 2.77 ایکڑ زمین لیز پر دے دی۔ 1992 میں RSS کی ذیلی تنظیم وشوا ہندو پرساد نے اسی سال دسمبر میں بابری مسجد کے مقام پر ایک بڑے پیمانے پر پوجا پاٹ کے اہتمام کا اعلان کیا، جس میں لاکھوں ہندوؤں کی شرکت ہونی تھی، جبکہ کلیان سنگھ کی حکومت نے 27 نومبر کو بھارتی سپریم کورٹ کو اس بات کی ضمانت دی کہ اس موقع پر امن و امان کی صورتحال ٹھیک رہے گی اور مسجد کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ 5 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے اطراف میں تقریباً 2.5 لاکھ ہندوؤں کا مجمع اکٹھا ہوا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس صبح بابری مسجد 2.5 لاکھ انتہا پسند ہندوؤں کے گھیرے میں تھی۔ 11:45 پر وشوا ہندو پرشاد کے کرمچاریوں نے بابری مسجد پر لگے تالے توڑ دیے اور اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد مسجد کے اندر، باہر اور اوپر موجود ہندوؤں نے مسجد کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ شام 5 بجے 450 سال سے قائم مسجد کی جگہ صرف ملبہ رہ گیا، جس کے بعد ایودھیا شہر اور ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قتل اور زخمی ہوئے اور کئی لاپتہ بھی ہو گئے، جس پر بھارتی حکومت نے فوری طور پر بابری مسجد کی زمین کو مکمل طور پر سیل کر دیا اور رام للا کی مورتی کے گرد بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ بعد ازاں ہندو چوراستوں سے مورتی کی زیارت کرنے جایا کرتے اور مسلمان معاملہ عدالت میں لے گئے۔ 2002 میں الہ آباد ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے بابری مسجد تنازع پر کیس سننا شروع کیا، جبکہ کچھ عرصہ بعد 2003 میں بھارتی سپریم کورٹ نے اس لیے کہ امن و امان قائم رہے یہ حکم جاری کیا کہ نہ تو ہندو اور نہ ہی مسلمان اس مقام پر کسی قسم کی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، جبکہ 30 ستمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے 1/3 حصہ سنی وقف بورڈ، 1/3 نرموہی اکھاڑا، 1/3 رام للا پوجا پاٹ کے لیے مختص کر دیا گیا۔ کہ مئی 2011 میں بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے 60 ایکڑ کے علاقے کی زمین پر ایک سٹے آرڈر جاری کر دیا گیا۔ دسمبر 2017 میں 32 سول رائٹس ایکٹیوسٹ کی جانب سے بھارتی سپریم کورٹ میں بابری مسجد تنازع کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، اور اس وقت کے بھارتی چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایودھیا تنازع کیس کی سنوائی شروع کی۔ اگلے ہی سال جسٹس دیپک مشرا کی ریٹائرمنٹ کے باعث بینچ ٹوٹ گیا اور فروری 2019 میں نئے بھارتی چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سنوائی دوبارہ شروع کی اور اگست 2019 میں کیس کی سماعت روزانہ کی بنیادوں پر ہونے لگی، جبکہ اکتوبر 2019 کو ایودھیا تنازع کیس کی سماعت مکمل ہوئی اور 9 نومبر 2019 کو بھارتی سپریم کورٹ نے جانبداری کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ فیصلے میں حکم دیا گیا کہ جس مقام پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا وہاں رام مندر تعمیر کیا جائے، کیونکہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی جگہ پر رام کی جنم بھومی تھی۔ سنی وقف بورڈ کو 5 ایکڑ متبادل زمین دی جائے گی، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع 2.77 ایکڑ زمین مرکزی حکومت کے حوالے کرتے ہوئے 3 ماہ میں ٹرسٹ قائم کرنے کا حکم دیا، جو کہ تمام معاملات کو دیکھے گا۔